میں آپ کو سچی بتا رہی ہوں، میں روز رات کو سورہ بقرہ لگاتی تھی۔ ایک رات اچانک رات کو سوئے ہوئے ہی کان سے ٹاپس غائب ہو گیا، یعنی کہ گولڈ بھی گم ہو گیا۔ یعنی کہ سورہ بقرہ سننے سے گولڈ بھی گم ہو جاتا ہے۔ اتنے نقصان ہوتے ہیں، پھر میں سننا یا پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں۔ میرے گھر میں بہت نقصان ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو لگی نا عجیب بات؟ کیا آپ کو بھی کبھی ایسا لگا کہ جب آپ سورہ بقرہ لگاتے ہیں، سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب واقعات ہونے لگتے ہیں، چیزیں گم ہو جاتی ہیں یا ڈر لگتا ہے؟ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ سب شیاطین کی چالیں ہوتی ہیں، نہ کہ اللہ کے کلام کا اثر۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج اسی بات پر ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیاطین ان کے دل میں ڈر ڈال دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کے اینڈ میں آپ کو ایک معجزاتی بات بھی بتاؤں گی جو آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرے گی۔ اور ہاں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ورنہ آپ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اور آپ دل سے ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو ان پیارے ہاتھوں سے لائک بھی کر دیں، کیونکہ لائک کرنا مشکل کام نہیں، بالکل آسان کام ہے۔ اپنی نرم سی فنگر کو اپنے پیارے سے موبائل پر ٹچ کرنا ہے۔ تو لو جی، ہو گیا لائک۔ اچھا چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ کل مجھے ایک عجیب سا کمنٹ آیا۔ ایک بہن ہے جو سبسکرائبر ہے میری، ماشاءاللہ ان کا بھی اچھا چینل ہے، وہ بھی ویڈیوز بناتی ہیں، وہ ان لاز کے ایشوز پر ڈسکس کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک عجیب سا کمنٹ لکھا کہ میں بھی سورہ بقرہ لگاتی تھی، آپ یقین کریں میں سچ بتا رہی ہوں، اچانک سوتے ہوئے رات کو میرا ٹاپس غائب ہو گیا۔ تو سب سے پہلے میں ان بہن سے مخاطب ہوں کہ میری پیاری بہن، اللہ پاک کا کلام کبھی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ یہ بہت بھاری عمل ہے۔ سورہ بقرہ میں بہت زیادہ طاقت ہے جو شیاطین کو مار ڈالتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے، اور شیاطین یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم ان کو جلا دیں اور ہم اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزاریں۔ تو وہ ہر بات چلاتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں روک دیں اس عمل سے۔ بہت سے لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم 3 دن پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم پڑھ بھی نہیں پاتے، کیونکہ شروع میں شیاطین بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو رکنا نہیں ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں اور آپ کو لگے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ شیاطین کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے آپ کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور شیاطین کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اب دوبارہ جو لوگ ہمت چھوڑ چکے ہیں دوبارہ سے شروع کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں، سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو، نظر اور شیاطین سے بچنے کا ذریعہ بتایا۔ جب آپ اسے لگاتے ہیں تو شیاطین کو جلن ہوتی ہے اور آپ کے گھر سے نیگیٹیوٹی ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر جتنی ان میں باقی دم ہوتا ہے، جتنی طاقت ان میں بچتی ہے شیاطین میں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے روک لیں، کسی طرح آپ کو روک لیں۔ کبھی کبھی نقصان ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہم بھی ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کبھی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کبھی کوئی آواز آ رہی ہے، کبھی عجیب خواب آتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سب اس کی چالیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا عمل اثر کر رہا ہے، شیطان آپ سے دور بھاگ رہا ہے۔ اللہ کا کلام کبھی نقصان نہیں دیتا، یہ تو روح کی طاقت ہے، دل کا سکون ہے۔ جو لوگ سورہ بقرہ لگانا چھوڑ دیتے ہیں ڈر کے مارے، اصل میں شیطان ان پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمت رکھیے، ہر رات سورہ بقرہ لگائیے، تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں نور اور سکون برساتا ہے۔ وہ میری بہن، بہت اچھا کیا آپ نے کمنٹ میں بتایا، کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ اس طرح کے کمنٹ کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے، وہ سمجھ سکیں کہ اللہ کا کلام صرف برکت دیتا ہے، اللہ کے کلام کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ میری دل سے دعا ہے ان سب کے لیے جو اللہ کو اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک کے کلام سے جڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں تو دور کر دے، ان سب کی زندگیوں میں دکھوں کو دور کر دے۔ اور یا اللہ، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل سے ہر ڈر، ہر وسوسہ اور ہر شیاطینی چال دور فرما۔
ان کے گھروں میں نور اور سکون اتار دے، ان کے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے اور انہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا رب ہمیں اپنے کلام پر پورا یقین اور صبر عطا فرما تاکہ ہم کبھی شیطان کے دھوکوں میں نہ آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔